بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 240 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 30ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج کا سبق سورہ النبا کی آیت نمبر 1 سے لے کے سورہ کے آخر تک آیت نمبر 40، جبکہ سورہ النازعات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 26 تک شامل ہے، جبکہ دورائی 28ویں پارے میں سورہ الصف، سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون پوری شامل ہوں گے۔ آج کے سبق میں آیات کی تعداد 66 ہے، جبکہ الفاظ کی تعداد 325 ہے، اور ان 325 میں سے جو الفاظ ہمیں سیکھنے ہیں ان کی تعداد 38 ہے، 38۔ گویا 287 الفاظ ریپیٹیشن کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں الذی هم فیہ مختلفون، وہ خبر جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، گہوارہ، بل جبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا فرمایا تمہیں جوڑا جوڑا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو ذریعہ آرام۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو پردہ۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو معاش، روزی کمانے کا وقت۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا اس میں روشن چراغ یعنی سورج۔ أَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور برسایا ہم نے بدلیوں سے ماءً ثجاجا، موسلا دھار پانی یعنی بارش۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اگائیں اس بارش کے ذریعے اناج اور سبزہ۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان۔ فکانت ابوابا، تو وہ ہو جائے گا دروازے ہی دروازے۔ وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ۔ فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب، چمکتی ریت جیسے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں مدتوں۔ لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے وہ اس میں بردم ولا شرابا، مزہ ٹھنڈک کا اور نہ ہی کسی مشروب کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ان کے عمل کا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ گمان یعنی امید نہیں رکھتے تھے کسی حساب کی۔ فکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہیں جھٹلایا ہماری آیتوں کو بے دریغ۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لکھ کر۔ فذوقوا، تو چکھو اب۔ فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہیں سوائے عذاب کے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و عنابا، باغات اور انگور۔ وقوائب اترابا، اور ہم عمر
نوجوان عورتیں وکأساً دہاقا اور جام چھلکتے ہوئے لا یسمعون فیہا نہیں وہ سنیں گے وہاں لغوا ولا کذابا کوئی بیہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ جزاء من ربک بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے عطاء حسابا انعام ان کے عمل کے حساب سے رب السماوات والارض وہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا وما بینہم الرحمن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بڑا مہربان ہے لا یملکون منہ خطابا نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا یوم یقوم الروح جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین والملائکۃ صفا اور فرشتے صف باندھے لا یتکلمون کوئی بول نہیں سکے گا الا من اذن لہ الرحمن مگر وہی جسے اجازت دے رحمان تعالی وقال صوابا اور وہ یعنی کہنے والا کہے گا ٹھیک بات ذالک الیوم الحق وہ دن برحق ہے فما شاء اتخذ تو جو چاہے اختیار کر لے بنا لے الی ربہ مآبا اپنے رب کے پاس ٹھکانہ انا انذرناکم بے شک ہم نے خبردار کر دیا ہے تمہیں عذابا قریبا قریب آ جانے والے عذاب سے یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا ہر شخص ما قدمت یدا اسے جو اس نے آگے بھیجا ہے ویقول الکافر اور کہے گا کافر یا لیتنی اے کاش کنت ترابا میں مٹی ہو گیا ہوتا یعنی مجھے اپنا حساب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سورہ النبا کی یہاں تکمیل ہوئی۔ اب سورہ النازعات کی ہم ابتدا کریں گے جس کی 26 آیات آج کے سبق میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا قسم ہے سختی سے جان کھینچ لینے والوں کی فرشتوں کی والناشطات نشطا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے جان نکالتے ہیں فالسابقات سبقا اور تیزی سے تیرنے والوں کی فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والے دوڑ کر فالمدبرات امرا پھر ان کی جو تدبیر کرنے والے ہیں ہر کام کی یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپے گی تتبع ہر رادفہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی قلوب یومئذ واجفہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے ابصارها خاشعہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی یقولون یہ لوگ کہتے ہیں انا لمردودون کیا ہم لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ پہلی حالت میں اذا کننا عظاما ناخرہ کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں قالوا تلک اذا قرۃ خاسرہ کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹنا خسارے والا ہوگا فانما ہی زجرۃ واحدہ بس وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی فاذا ہم بالساہرہ تو اسی وقت وہ میدان یعنی حشر میں آ جمع ہوں گے حل اتاک کیا تمہیں پہنچی نہیں اے مخاطب حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خبر اذ ناداء ربہ جب پکارا اسے اس کے رب تعالیٰ نے بالواد المقدس طوا کی مقدس وادی میں اذهب الی فرعون کہ تم جاؤ فرعون کے پاس انہ طغی بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے فقل حل لک تو اسے کہو کہ کیا تیری طلب ہے الی ان تزکا کہ تم پاک ہو جاؤ واہدیک اور میں تمہاری رہنمائی کروں الی ربک فتخشی تمہارے رب کی طرف کہ تم کو خوف پیدا ہو فاراہ الآیۃ الکبریٰ پھر اس نے اس کو دکھائی بڑی نشانی فکذب وعصی تو اس نے یعنی فرعون نے جھٹلایا اور بات نہ مانی نافرمانی کی ثم ادبر یسعی پھر پلٹا اور تدبیریں کرنے لگا بھاگ دوڑ کرنے لگا فحشر فنادی پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا فقال انا ربکم الاعلی پھر کہنے لگا میں تمہارا رب ہوں سب سے بلند فاخذہ اللہ پھر اسے پکڑا اللہ تعالیٰ نے نکال آخرت بالاولی آخرت اور دنیا کے عذاب میں ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں لعبرۃ لمن یخشی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔
الحمدللہ۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 26 پہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے 325 میں سے صرف 28 الفاظ سیکھے ہیں، جبکہ 287 الفاظ ریپیٹیشن میں، سیکھے گئے الفاظ کی ریپیٹیشن میں کور ہو گئے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس نعمت عظمیٰ، اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک قرآن حکیم کی صبح و شام کی تلاوت ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس کار خیر کو ہمارے بعد صبح قیامت تک قائم رکھنے کے لیے ہماری نسلوں میں سے اور ہم سے سیکھنے والوں کے ذریعے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے اسباب پیدا فرمائیں۔ مالک الملک ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے مرحومین اساتذہ آباء و اجداد سمیت ان کو جنت الفردوس میں اپنی شان کریمی کے مطابق بلند درجات عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اشرار کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔